مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قوم اطلبوا الجنة جہدکم وہربوا من النار جہدکم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها ألا ان الآخرة اليوم مخففة بالمکارہ وان الدنیا مخففة بالشہوات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا کی تیاری کر لیں۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا بنائے۔ دنیا کی زندگی تو جانور بنا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہیں، ہر جانور کا گھر ہے، کسی کا کوئی جھونپڑی ہے، کسی کا کوئی ڈبہ ہے، کسی کا کوئی بل ہے، کسی کا کوئی غار میں رہتا ہے، کوئی کسی گھونسلے میں رہتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ اگر انسان صرف دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری نہ کرے، تو انسان اور جانوروں میں کیا فرق رہے گا؟ جانور تو ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ انسان ختم نہیں ہوگا، انسان سے ذرہ ذرہ کا حساب لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اپنی آخرت بنا لیں۔ مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہم مسافر ہیں، آخرت کے مسافر ہیں۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا انسان یہ آخرت کا مسافر ہے، پیدا ہوتی ہی اس کا سفر شروع ہے، یہاں تک کہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ سب سے پہلی منزل اس کی قبر ہے۔ اب روز ہر منٹ ہر سیکنڈ کے بعد ایک قبر کے اندر انسان جا رہے ہیں، ایک لائن لگی ہوئی ہے، ہر ایک کی باری آ رہی ہے، ہم بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں، ایک دن ہماری باری بھی آئے گی۔ وہ باری کب آئے گی؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن وہ موت ضرور آئے گی۔ القبر منزل لا بد فیہ من نزول، یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ
کہ اس دروازے کے اندر ہر ایک کو داخل ہونا ہے۔ انبیاء بھی اسی دروازے میں داخل ہو گئے، امام الانبیاء بھی اسی دروازے میں داخل ہو گئے، اور ایک ایسا دروازہ ہے اس میں دخول ہے، خروج نہیں ہے۔ ایک دفعہ اندر گیا پھر واپس نہیں آ سکتا ہے۔ وہاں اس دروازے کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کی تیاری کر کے جائے، وہ اعمال کا صندوق ہے، اعمال لے کر جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من دخل القبر بلا زاد فکأنما رکب البحر بلا سفینۃ، جو قبر میں بغیر اعمال کے داخل ہو گیا وہ ایسا ہے کہ بغیر کشتی کے سمندر میں داخل ہو گیا۔ وہاں جاتے ہی پتہ چلے گا میں نے کیا اور میرے ساتھ کیا ہو گیا، ذرہ ذرہ کا وہاں حساب ہوگا۔ اب تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، سارے انسان سوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے۔ جیسے گھر میں کوئی سویا ہوا ہے، گھر میں چوری ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ مختصر زندگی دی ہے، لیکن بہت بڑا موقع ہے، اچھا چانس ہے، اچھی فرصت ہے۔ الوقت اذهب من الذهب، الوقت اثمن من الذهب، یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونے کو تو گھر کے اندر جو محفوظ ترین جگہ ہے وہاں رکھتے ہیں کہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن وقتوں کو ہم کہاں ضائع کر رہے ہیں۔ ساری راتیں، یہ سارا دن، صبح شام، یہ ہم کہاں اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ قیمتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ وقت کی ہم نے کتنی ناقدری کی ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ نیکی یہ آخرت کے سکے ہیں، ان کی قیمت جو ہے نا کل قیامت کے دن ان کی قیمت کا پتہ چل جائے گا۔ آج تو قیمت کا کوئی پتہ نہیں ہے، نیکی کی کوئی قدر نہیں ہے، وقت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن وہاں پتہ چلے گا وہاں افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر دوبارہ واپسی نہیں ہے۔ آج موقع ہے، تو ہم یہ جو مختصر زندگی دی ہے اور ہم اپنی دنیا کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، گویا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ ایسی تیاری ہو رہی ہے دنیا کی، ایسے گھر بنا رہے ہیں، 10-20 سال کے منصوبے بنا رہے ہیں، گویا مرنا نہیں ہے، یا گویا قبر کے اندر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی ضروریات کو اعلیٰ درجے پر پورا کیا یا نہیں کیا۔ اسی دنیا کی چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے آخرت تھی، جو ملتا تھا آخرت کے لیے بیچ دیتے تھے، دنیا نہیں بناتے تھے، جمع نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے گھر نہیں بناتے تھے۔ وہ بڑے عقل مند تھے، وہ جلدی اس بات کو سمجھ گئے کہ یہاں ہمیں رہنا نہیں ہے، ہم تو جانے کے لیے آئے، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ سمجھ گئے تھے، بڑے عقل مند تھے۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند کون ہے؟ نفس کی بات نہیں مانتا ہے، اس کو یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے، اس مرنے کی تیاری میں لگ جاتا ہے، یہ عقل مند ہے۔
جانا تو یقینی ہے، خالی ہاتھ جانا یہ بھی یقینی ہے، کچھ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، پھر بھی وہاں کی تیاری نہ ہو، یہ تو سب سے بڑا بیوقوف تو یہی ہے۔ صحابہ کرام بڑے عقل مند تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی خریدی، پرتیلی، خوبصورت، یہ سمجھیں کہ اس زمانے میں نئی ماڈل کی ایک مرسیڈیز اس نے خریدی تھی۔ سب لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، مبارکباد دینے آ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت اونٹنی ہے۔ گھر والے بھی استقبال کر رہے ہیں، مبارک دے رہے ہیں۔ گھر والوں کو اونٹنی پسند آ گئی، اس کو خود بھی پسند آئی تھی، بڑے خوش تھے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اونٹنی لے کر نکل گئے۔ جب واپس آئے تو پسینہ پسینہ ہے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ اونٹنی کہاں ہے؟ فرمایا کہ اونٹنی میں نے دوسرے گھر میں بھیج دیا۔ گھر والوں نے کہا مدینے میں آپ کا ایک گھر ہے، دوسرا گھر کہاں ہے؟ فرمایا کہ دوسرا گھر آخرت والا گھر ہے، وہاں میں نے ان کو بھیج دیا۔ ایک غریب کو دیکھا، منت سماجت کر کے اس اونٹنی کو دے دی۔ اور میں نے سوچا اتنی خوبصورت ہے، سب کو پسند آ گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بوڑھی ہو جائے۔ ایک دن تو بوڑھی ہو جائے گی، ایک دن بوڑھی ہو جائے گی، ایک دن بیمار بھی ہو جائے گی، ایک دن مر جائے گی۔ اتنی اچھی ہے، میں سوچا کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو ایسی جگہ بھیج دیا، نہ وہ مرے گی، نہ وہ بوڑھی ہو جائے گی، نہ وہ بیمار ہو جائے گی۔ ضائع ہونے سے جو نہ اونٹنی بچ گئی۔ کیوں؟ ان کے سامنے آخرت تھی۔ ہمارا دل مرنے کو کیوں نہیں چاہتا ہے؟ مرنے کے بعد تو اللہ پاک کا دیدار ہوگا، اللہ پاک سے باتیں ہوں گی، جنت مل جائے گی، امام الانبیاء کی ملاقات، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء، امام الانبیاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی، اور عورتوں کی ملاقات، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیات سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن ہم کیوں گھبرا رہے ہیں کہ ہم نے وہاں کی تیاری نہیں کی ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا دل مرنے کو نہیں چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہچان لیا، فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ بولا ہاں، ایک دن کا راشن میرے پاس ہے۔ فرمایا اس کو صدقہ کرو۔ اس نے وہ صدقہ کیا۔ صدقہ کرنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا دل مرنے کو چاہتا ہے، ایک دن کا راشن ہے، دل مرنے کو تیار نہیں ہے۔ جس نے 20 30 40 50 سال کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، اس کا دل کہاں چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ آخرت کو ویران کر دیا، دنیا کو آباد کیا، اب ویرانے میں کس کا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں؟ آبادی کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ صحابہ کرام نے دنیا کو ویران کیا تھا، آخرت کو آباد کیا تھا، اس لیے ان کا دل آخرت کی طرف تھا، آخرت کی تیاری کی تھی۔ دنیا آخر چھوڑ کے چلے گئے، ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑے عقل مند تھے۔ ایک تو ہمارا ایمان ہے، ایک تو صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ مال آتے تھے وہ پریشان ہوتے تھے، مال چلا جاتا تھا خوش ہو جاتے تھے۔ ایک تو ہم ہیں
جب دنیا آتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، دنیا چلی جاتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مال کا یقین، یہ ہے دنیا کی محبت۔ صحابہ اکرام کے سامنے سونا مٹی ایک جیسا، اصلی نوٹ نقلی نوٹ ایک جیسا، کیونکہ مال کا یقین ان کے دلوں کے اندر نکل چکا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں گئے، شام کو واپس آئے، تھکا ہوا ہے، پریشان ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، دسترخوان لگا دوں؟ بولا نہیں، بھوک نہیں ہے۔ بستر لگا دیا، آرام کر لیں۔ اب کروٹیں لے رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ آخر پوچھا کیا بات ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بولا نہیں، آپ سے کیوں ناراض ہوں؟ بولا آخر بات کیا ہے؟ پھر بتا دیا کہ آج مدینے کے بازار میں بڑا بازار لگ گیا، یمن سے قافلے آئے، اللہ کی شان، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جتنا مال ہے سب طلحہ کے ہاں بیچ دو۔ میں خریدتا رہا، بیچتا رہا، آج اتنا مجھے نفع مل گیا جو کبھی اتنا نفع نہیں ملا تھا۔ وہ نفع کا ڈھیر میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، نہ جانے صبح پہلے آئے گی یا میری موت پہلے آئے گی۔ اگر موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ طلحہ تو میرا نام لے کر جیتا تھا، آج میرے غیر کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا، اس کو خرچ نہیں کیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دے دوں گا، اور مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بس یہی ہیبت ہے، نہ مجھے سونے دیتی ہے اور نہ مجھے کھانے دیتی ہے۔ بیوی بھی بیوی تھی، عورتوں کے دلوں کے اندر بھی مال کا یقین نکل چکا تھا، دنیا کا یقین نکل چکا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا بہت فائدہ ہوا، بڑا مال آیا، میرے لیے سونا خریدو، چاندی خریدو، سینڈل خریدو، کپڑے خریدو، نہیں۔ اس نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے، آپ اجازت دیں، مدینے کے جتنے غربا ہیں، یتیم ہیں، شہداء کی اولاد ہیں، میں ان کا لسٹ آپ کو دے دوں گی، اور تھیلیاں بھر بھر کے جا کے ان کے گھروں کو اور رکھ کے آ جائیں۔ ایک تو اخلاص بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ مغفرت کے چاہنے والے تھے، آخرت سامنے ہے، مغفرت ہو جائے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے تو میرے دل کی بات کی۔ پھر تھیلیاں بھر بھر کے، کاغذ کے پیسے نہیں تھے، سکہ تھے، تھیلیاں بھر بھر کے ایک ایک کے گھر تک پہنچایا، آدھی رات تک سب صدقہ کر دیا۔ اس کی بیوی کہتی ہے پھر طلحہ ایسی میٹھی نیند میں سو گیا کہ فجر کی آذان تک آنکھ کھلی۔ مال تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، مال چلا گیا، میٹھی نیند آ گئی۔ صبح ہوئی، شکرانے کے سجدے ہو رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوش ہیں۔ پڑوسیوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ آج یہ لوگ بہت خوش ہیں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ لوگوں کی عید ہے؟ بولا ہاں ہماری عید ہے۔ کیوں اتنی خوشی ہے؟ بولا پورا واقعہ سنا ہے، اللہ پاک نے رات کو ہمیں ایک بڑی نیکی کی کرنے کی توفیق دے دی، اس لیے ہم خوش ہیں۔ یہ بات مردوں تک پہنچ گئی، مردوں نے جا کے طلحہ سے پوچھا کتنا نفع ہوا تھا؟ فرمایا کہ 4 لاکھ کا نفع ہوا تھا، 4 لاکھ کا ایک دن میں۔ واللہ گواہ ہے کہ آدھی رات تک سب ختم کر دیا، صدقہ کر دیا، ایک پیسہ بھی نہیں بچا۔ مال چلا گیا، خوش ہیں۔ ہمارے پاس مال آتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں،
نہیں سمجھتے کہ مال سے بھی کچھ ہوتا ہے. ان کے دلوں کے اندر اعمال کا یقین تھا، اعمال کی طاقت جانتے تھے، اس لیے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے. ان کی ہر بات دعوت تھی. ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کی تجارت کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے تھے. چنانچہ ایک صحابی ہیں، باقی صحابہ کرام نے پوچھا آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا کہ ایک دن میں سودا لینے کے لیے بازار چلا گیا. اللہ کی شان، وہ مسلمان کی ایک دکان تھی. میں نے کہا مجھے سودا چاہیے. اس نے کہا سودا کے لیے تو میں بیٹھا ہوں، لیکن میری ایک تمنا ہے، اگر آپ یہ پوری کر دیں گے تو زندگی بھر تیرا احسان نہیں بولوں گا. اس نے کہا کیا تمنا ہے؟ میں تو سودا لینے کے لیے آیا. عجیب بات، آپ اس میں کوئی شرط لگاتے ہیں کہ میری تمنا ہے اسے پوری کر. کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا صبح سے میری دکان بھی کھلی ہوئی ہے اور میرے سامنے یہ دکان ہے، یہ بھی صبح سے کھلی ہوئی ہے. میرے پاس تو اتنے گاہک آ گئے کہ بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے، ایک دو مہمان کا میں اکرام بھی کر سکتا ہوں. تو آپ وہاں چلے جائیں، سودا وہاں لے لیں. صبح تک ان کے پاس کوئی نہیں آیا. کہتے میرے دماغ پر چوٹ لگ گئی، کیسا تاجر ہے، اپنے کسٹمر کو، اپنے گاہک کو وہاں بیچتا ہے. خیر میں چلا گیا، وہاں پتا چلا کہ یہ تو یہودی ہے، اپنے دشمن کے پاس بھیجا ہے. اب میرے دماغ پر اور ایک چوٹ لگ گئی، یہ کیسے لوگ ہیں یہ. خیر سودا لیا، واپس دوبارہ اس کے پاس آ گیا. تو اس نے کہا سودا مل گیا؟ ہاں. جلدی جلدی جاؤ، بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں دوبارہ تیرے پاس کیوں آیا ہوں، بتا کیوں آئے ہو. اس نے کہا وہاں گیا تھا سودا لینے کے لیے، آپ کے پاس آیا ہوں ایمان لینے کے لیے. مجھے کلمہ پڑھاؤ. آج سمجھ آ گیا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے. اللہ کے رسول سمجھ آ گئے، آخرت سمجھ آ گئی. اخلاق کی وجہ سے زندگیاں پلٹ جاتی تھی. کوئی دعوت نہیں دی، اسلام کی دعوت نہیں دی، اسلام کو ظاہر کیا، اسلام کو پیش کیا. آج ہماری تجارت سے ہمارے مسلمان نہیں بنتے ہیں. وہاں کی تجارت سے، وہاں کے ان کے معمولات سے کافروں کی زندگیاں بدل گئی. صحابہ کرام نے محنت کی تھی، ان کی زندگیاں بنی ہوئی زندگیاں تھی. صحابہ کرام آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں تھے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی تھی. کمانے کے جذبے ان کے اندر نکال دیے گئے تھے، جمع کرنے کے جذبے نکال دیے گئے تھے، خرچ کرنے کے جذبے ان کے اندر داخل کیے گئے تھے. صحابہ، تابعین، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی حضرت فاطمہ، ایسی عورت تاریخ میں کبھی نہیں گزری ہے. سارے بھائی خلیفہ ہیں، باپ بھی خلیفہ ہے، شوہر ملا وہ بھی خلیفہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے. ماں اور بیٹی گھر میں بات کر رہی ہیں. ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی ملاؤ. بیٹی کہہ رہی ہے نہیں پانی نہیں ملاؤں گی، امیر المومنین نے منع کیا ہے. بولا امیر المومنین کہاں ہے اس وقت؟ امیر المومنین نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں کہ یہ عورت بنی ہوئی عورت ہے، اللہ کا دھیان ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے یہ ڈر رہی ہے. گھر کو نشان لگایا، گھر گئے، اپنے بیٹے عاصم کو کہا کہ یہاں نکاح کا پیغام بھیجو. نکاح ہو گیا، اس میں ایک بچی پیدا ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی. اس کا وہ بڑی ہوگی. نکاح حضرت عبدالعزیز کے ساتھ ہوا. پھر عبدالعزیز
جیسے جنا لڑکا پیدا ہوا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، فاطمہ کے ساتھ نکاح ہوا، تمام پشتوں سے یہ شہزادی ہے اور یہ اکیلی ہے، لاڈلی ہے، کتنا مال مل گیا ہوگا، کیسے ان کو پالا گیا ہوگا۔ شادی ہوئی، کہا فاطمہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں اور میں خلیفہ بن گیا ہوں، مجھے تو دین کا کام کرنا ہے، اور جو کچھ مال ہے یہ غریبوں فقیروں کو دینا، اور یہاں تنگی آ جائے گی، بھوک آئے گی، آپ پریشان ہو جاؤ گے، آپ ایسا کریں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ دوسری جگہ جا کے نکاح کر لینا۔ بولا نہیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ بولا پھر یہ سارا مال دینا پڑے گا، پورا مال دے دیا۔ آخر دیکھا ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے کہ یہ انگوٹھی ہیرے کی انگوٹھی تھی، بہت قیمتی انگوٹھی تھی۔ کہا ہاں یہ میری ماں کی یادداشت ہے، جب رخصتی ہوئی ماں نے گلے لگا کر چوم رہی تھی، سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ انگوٹھی ہے، یہ میری ہے اور یہ میری یادداشت ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی مجھے پہنا دی۔ تو انگوٹھی کی محبت میرے دل کے اندر نہیں ہے، بس وہ میری ماں کی یادداشت ہے۔ لیکن عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی دینا پڑے گا، تو اس نے وہ انگوٹھی بھی دے دی۔ کیسی زندگی گزاری، عورت ذات ہے، تمام پشتوں سے شہزادی ہے۔ ایک عورت دور سے آئی فاطمہ کو دیکھنے کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا، جب اندر آئی دیکھا کہ ایک نوکرانی ہے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پرانے پھٹے ہوئے، اور سامنے ایک نوکر ہے درختوں کو پانی دے رہا ہے۔ اندر آئی، بات کرنے لگے میں تو فاطمہ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں، اور کہا کہ بہن یہ تیرے سامنے جو لڑکا کھڑا ہے اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے، وہ بار بار آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا وہ تو کوئی نوکر نہیں ہے، وہ میرا شوہر ہے عمر بن عبد العزیز، اور میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں، میں فاطمہ ہوں، اس کی بیوی ہوں۔ اب تو فاطمہ ہے، تیرا یہ حال ہو گیا؟ ہاں، اصل زندگی یہی ہے، جو کچھ مل جائے آخرت کی طرف بھیجنا، جو ہمارا اصلی گھر ہے، جہاں ہمیں جانا ہے وہاں بھیجنا ہے۔ آج بیچاری عورت کو ہی سمجھایا گیا ہے کہ کل تم سسرال جاؤ گے، وہ یہی پوچھیں گے کیا پکانا آتی ہے، کیا بنانا آتی ہے۔ میں بریانی پکاتی ہوں، میں یہ پکاتی ہوں، میں حلوہ پکا سکتی ہوں، میں کڑھائی بنا سکتی ہوں۔ اس کو یہی سمجھایا گیا ہے، اس نے اسی کی تیاری کی ہوئی ہے۔ اس کو یہ نہیں سمجھایا گیا کہ تیرا کام بھی دین کا کام ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، دین کو پھیلانا ہے، کہ یہی سمجھا کہ تیرا کام ہے تو کھانا بنانا، کپڑا دھونا، گھر کی صاف صفائی، بچے شوہر کی خدمت، یہ تیرا کام ہے۔ اس نے یہی سمجھا کہ یہی میرا کام ہے اور میرا کوئی کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو سمجھایا تھا، بیویوں کو سمجھایا تھا، بیویوں نے بچوں شوہروں کو سمجھایا تھا، ہم سب کا کام ہے اللہ کے دین کو بلند کرنا۔ وہ بچوں کو لوریاں دیتی تھی تو یہی کہتی تھی کہ میرا بچہ، میرا لال کب بڑا ہوگا، کب جوانی تک پہنچے گا، کب اللہ کے راستے میں جائے گا، کب اللہ کا کلمہ بلند کرے گا، کب اللہ کا دین پھیلائے گا، کب یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوگا، کب مجھے شہید کی ماں پکارا جائے۔ بڑے ہوتے تھے بیٹا تیرا کام اور کچھ نہیں ہے، کمانا تیرا کام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ شروع سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیرا کام ہے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا،
جاؤ جاؤ بیٹا اللہ کے نام پر مرو، جاؤ جاؤ شوہر اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤ، اللہ کا دین بلند کرو۔ اس زمانے کی عورتیں اگر اپنے سینے پر پتھر نہ رکھتی تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ آج کی عورت کہتی ہے بیٹا میرے سامنے ہو، شوہر میرا سامنے ہو۔ اس زمانے کے عورتوں کے اندر بھی یہ جذبات تھے، سب کچھ قربان کر دیا، جدائی برداشت کی۔ عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں، بچے عورتوں کی تربیت میں ہیں۔ جو بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں ماں کی محنت تھی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، پڑھیں تاریخ۔ ماں کی یہ محنت تھی۔ شوہر باپ تو پورا دن کمائی میں لگا ہوا ہے، تو گھر میں عورت ہے، بچے عورت کے پاس ہیں۔ عورت کی گود، ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، اس لیے ماں کی تربیت ہوگی تو بچوں کی تربیت کرے گی۔ ماں کا عورت کا بننا بہت ضروری ہے۔ سید محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دلی سے لے کر اجمیر تک ایک سفر کیا، اس سفر سے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، 70 لاکھ لوگوں نے اس کے ہاتھ سے توبہ کی۔ واپس آئے، ماں کو کارگزاری سنائی، ماں نے کہا بیٹا اس میں میرا بھی حق ہے۔ تو فرمایا اماں جی آپ کا کیسے حق ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا جب تو میری گود میں آیا 2 سال تک کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ دودھ پلانے کا وقت آ جاتا تھا، سب سے پہلے وضو کرتی تھی اور یہ دعا کرتی تھی یا اللہ اس دودھ کا ایک ایک قطرہ اس بچے کے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، تیرے اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کے بعد جا کے تجھے دودھ پلاتی تھی۔ اس دعاؤں کی برکت ہے، اس وضو کے، اس اعمال کی برکت سے اللہ نے تجھے اتنا بڑا کام لیا۔ ہم آج دیکھ لیں کیا محنت ہو رہی ہے، اس لیے عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تاریخ پڑھیں عورتوں نے کیا محنت کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کچھ اللہ کے نام پہ لگا دیا، اللہ کا سلام آ گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نام سے اسلام میں سب سے پہلا شہید عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عورت کی بہن فاطمہ کی دعوت سے وہ مسلمان ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کی دعوت، پھوپھی کی دعوت کے ذریعے سے مسلمان ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ذریعہ بن گئی، وہ دعوت بھی دیتی تھی، اللہ کے راستے میں بھی جاتی تھی۔ احد میں گئے، ام شریک کافروں کے عورتوں کو دعوت دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 روایتیں اس کو یاد تھی۔ اسلام کے 4 حصے صحابہ کرام نے پہنچائے، ایک حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلی۔ عورتوں کا کام صرف کھانا پکانا نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجنا۔ تھوڑی سی جدائی ہے، اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ اکٹھا فرما لیں گے۔ دنیا کو بھی اللہ پاک جنت بنا دیں گے، اور آخرت کو اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قربان، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جناب بنا دیں گے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے۔ اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کو مرد بھی سمجھیں، عورتیں بھی اس ذمہ داری کو سمجھیں۔
مردوں کا ساتھ دے دیں، اس قربانی کو برداشت کریں، اللہ جل جلالہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ مرد کا کام ہے کمانا، عورتوں کا کام ہے پکانا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کس چیز میں مددگار ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا۔ دین کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ گھروں میں تعلیم ہو، گھروں میں سیکھنا سکھانا ہو، مرد مردوں کو دعوت دے دیں، عورتوں کو دعوت دے دیں کہ اللہ جل جلالہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔